یہاں کو بتا رحیم یار خان میں خسرہ، نمونیا اور ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ۔ THQ اسپتال خانپور اور لیاقت پور میں انسولین نایاب ہو چکی۔ دیہی ہیلتھ مراکز میں بھی انسولین کی کمی۔ طبی مراکز میں IV سیٹ اور دل کے ادویات کی بھی کمی ہے۔ IV سیٹ کی خریداری کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ ادویات کی فراہمی کے لیے 178 ملین کے 175 آئٹمز کی خریداری کی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے عاصم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم، بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ رحیم یار خان میں ماہ اپریل میں نمونیا، خسرہ اور ڈائریا کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ رحیم یار خان میں ماہ اپریل میں نمونیا کے 442 مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 2 جو مریض ہیں ان کی وفات ہوئی ہیں۔ اسی طرح ڈائریا کے ماہ اپریل میں 7400 پیشنٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور 10 مریض جو ہیں وہ ڈیتھ ہوئے ہیں۔ اور خسرہ کے بھی 4 ماہ میں تقریباً 242 پیشنٹ جو ہیں وہ مشتبہ رپورٹ ہوئے تھے، جس میں 6 کی تصدیق ہوئی ہے۔ رحیم یار خان کے تحصیل لیاقت، تحصیل خانپور کے جو THQ ہاسپٹلز ہیں اور RHC ہیں، ان میں انسولین کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ IV سیٹس کی کمی کا سامنا ہے اور دل کے امراض کی ادویات، کیونکہ دل کی امراض کی جو کمپنی ہے ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو انہوں نے ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، جس کے باعث یہ ادویات یہاں پر موجود نہیں ہے۔ CO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر غضنفر شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ادویات کی فراہمی کو کس طرح سے ممکن کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادویات کا ایسے ہے کہ ہمارا جو پروسیس جولائی میں اس فائنانشیل ایئر کے لیے میڈیسن پروکیورمنٹ کا سٹارٹ ہوا تھا۔ الحمدللہ ہم نے 4 فیزز کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد 2 دفعہ ہم اوپن ٹینڈر میں بھی جا چکے ہیں اور ہم نے جو آرڈرز کیے تھے، ہمارے 91 آئٹمس ٹوٹل ہم نے پرچیز آرڈرز کر دیے ہیں۔ ان میں سے 75 جو ہیں وہ ہمارے ریسیو ہو چکے ہیں اور 75 میں سے 69 کی DTL بھی کلیئر ہو کے ہم نے اس کو ڈیوائڈ بھی ڈسٹریبیوٹ بھی کر چکے ہم نے سینٹرز میں۔ صرف 6 آئٹمز ہیں، اس میں IV سیٹ ہے، اس میں کاٹن بینڈیجز ہیں، اس میں پایوڈین ہے۔ اس طرح 2-3 آئٹم اور ہیں جن کی کہ DTL جیسی کلیئر ہوئے گی اس کے بعد جو ہے ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کارڈیالوجی وارڈ کے حوالے سے، چونکہ ہمارا سینکشن کارڈیالوجی وارڈ جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل صادق آباد میں ہے، تو اس کی میڈیسن کے لیے ہم نے اوپن ٹینڈر میں بڈ کیا، لیکن انفارچونیٹلی کوئی کمپنی نہیں آئی۔ تو ڈی صاحب کی ڈائریکشن اور سیکٹری صاحب کی ڈائریکشن پہ اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ بجٹ جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو ہی دے دی ہے اپروول کے ساتھ۔ تو اب وہ لوکل پرچیز کے ذریعے وہ جو کارڈیالوجی وارڈ کی میڈیسن ہے وہ بھی اسی ہفتے انشاءاللہ وہ بھی اویلیبل ہو جائے گی۔ اور باقی ہم نے جتنے آئٹم ہمارے DTL کلیئر ہو کے آ چکے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو نمونیا، ڈائریا اور خسرہ کے پیشنٹس آ رہے ہیں تو ان کو ہیلتھ فیسیلیٹیشن کیا دی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جہاں تک ہے میزل کی بات آپ نے کی، میزل الحمدللہ یہ ہوا کہ ہمارے 6 کیسز کنفرم ہوئے تھے، 242 ٹوٹل سسپیکٹ کیسز ہوئے ہیں اب تک، 6 ہوئے، لیکن الحمدللہ یہ ہوا کہ ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی۔ اس کا بیسٹ وے ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی رپورٹ ہو جائے کیس فیلڈ سے، تمام پریونٹیو میئرز لے کے، اس کے بعد اس کو آئسولیٹ کر کے اگر ہاسپٹلائز بھی کرنا ہے ایون تو ہم نے وہاں پہ بھی سارے آئسولیشن وارڈ بنائے ہیں، تو پراپر ٹریٹمنٹ ہو کے بچے الحمدللہ صحت یاب ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی تک کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی۔ باقی اب جیسا کہ جانتے ہیں جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہے تو ڈائریا کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ ہماری ریکویسٹ تھوڑا سا یہ ہے کمیونٹی کے حوالے سے، دیکھیں پریونٹیو میئرز ایسے ہیں جن سے کہ آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں کیا پریونٹیو میئر ہے؟ آپ ہائیجین ہماری بہتر ہو، ہمارا پینے کا پانی صاف ہو، ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہم ہمیشہ لازمی دھوئیں۔ ایون بچے ہیں اگر مٹی میں گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے ان کا ہاتھ دھلوانا لازمی ہے۔ جتنی ہائیجین بہتر ہوئے گی، ایسے فوڈ کی ہائیجین، صاف ستھرا برتن ہو، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہو۔ اس کے بعد ویکسینیشن ہے، جو روٹا وائرس کی ویکسین آتی ہے اس کو پراپر ویکسینیٹ کیا جائے، تو ان چند 4-5 اقدامات ہیں جس سے ہم کیس منیمائز کر سکتے ہیں۔ بالکل، کیس کو منیمائز کیا جاتا ہے۔ جو پیشنٹس ہیں جس طرح دوسری بیماریاں آ رہی ہیں، نمونیا، ڈائریا یا خسرہ، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پریونٹیو کیا جا رہا ہے، ادویات موجود ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن کی دستیابی ہے اس کے لیے 178 ملین کی میڈیسن جو ہے وہ خریدی جا چکی ہے۔ کارڈک جو پیشنٹس ہیں ان کی جو ادویات کا معاملہ ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل صادق آباد میں، اس کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کمپنی کی عدم دلچسپی کے باعث وہ تمام اختیارات تحصیل ہیڈ کوارٹر صادق آباد کو دے دی گئے تاکہ ادویات کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی
ٹھیک ہے آصم صدیق، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بہاولپور میں بھی جان بچانے والی ادویات نایاب ہو چکی ہیں۔ بہاولپور سے ہمیں جوائن کیا ہے طاہر جویا نے، جو کہ اس وقت چیئرمین وکٹوریہ اسپتال کیمسٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ موجود ہیں۔ جی طاہر بتائیے۔ دیکھیں جی، ایک طرف تو سیزنل بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اور دوسری طرف جو میڈیسن کی شارٹیج ہے اس کا بھی جو مشکلات ہیں اس کا سامنا مریضوں کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بہاولپور میں اگر دیکھا جائے تو بائی ایٹ لارج تقریباً 30 سے 40 ادویات جو ہیں اور جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ شارٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں سے جزوی طور پر بھی شارٹیج ہے، اور کچھ ادویات جو ہیں وہ مکمل طور پر مارکیٹ سے نایاب ہو چکی ہیں، اور جس میں ایسی ادویات بھی شامل ہے جن کا مریضوں کا ان کے بغیر گزر بسر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں دما کی اور الرجی کی، ساتھ ساتھ ادویات کی اور ساتھ ساتھ انہیلرز کی، تو وہ بھی دستیاب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ دل کی بیشتر جو ادویات ہیں وہ دستیاب نہیں ہے، بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات بھی دستیاب نہیں ہے، اور باقی چھوٹی اور بڑی قسموں کی جو ادویات ہیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں میڈیسن مارکیٹ میں، BVH میڈیسن مارکیٹ ہے، اور یہاں پر اگر پورے شہر میں کوئی بھی یہ دوا نہیں ملتی تو وہ یہاں سے مل پاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ بیشتر مریض جو ہیں وہ جب اپنی جو ڈاکٹرز ان کو لکھ کر دیتے ہیں دوا، وہ یہاں پر طلب کرتے ہیں تو آگے سے ان کو جواب ملتا ہے کہ یہ دوا موجود نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو الٹرنیٹ ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، جس سے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ڈرگ ایسوسی ایشن ہے BVH کی، وہ ہمارے ساتھ ان کے عہدیداران موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ جو شارٹیج ہے وہ مصنوعی طور پر ہے یا پرماننٹ طور پر ہے، اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں شارٹیج کی۔ پہلے تو ہمیں بتائیے گا جی کہ جو شارٹیج ہے اس میں کون کون سی ادویات شارٹ ہیں، اور پھر بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں۔ السلام علیکم جی، منیر احمد بھٹی، مسلم فارمیسی، بہاولپور اپوزٹ BVH۔ بہت ساری میڈیسن شارٹ ہیں اور نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جس میں خاص طور پہ وینٹولن انہیلر ہے، سانس کی تکلیف کے لیے ہے، ٹیگرول ہے، ایپیوال ہے، سولومیڈرول ہے، سسٹیک ہے۔ اس طرح کی شوگر کی انسولینز میں تقریباً انسولین شارٹ ہیں، پینفل شارٹ ہیں، انسولین مکسٹارڈ انسولین شارٹ ہے، ہومولین انسولین شارٹ ہے۔ اس طرح بہت ساری میڈیسن شارٹ ہیں اور مریضوں کو لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ہمیں پیچھے کمپنیوں سے نہیں آ رہی، جب ہم کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں را مٹیریل پورا نہیں مل رہا۔ اگر ہمیں 100 پیس چاہیے تو اس میں سے ہمیں 10 پیس آتے ہیں اور وہ اسی دن سیل ہو جاتے ہیں۔ باقی جو پیشنٹس ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان چیزوں سے، اور ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو پورا کیا جائے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ وائس چیئرمین موجود ہیں۔ اب کیا بڑی وجوہات ہیں؟ بعض اوقات ایسے بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہورڈنگ کا ایشو بھی آ جاتا ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی ایشو ہو جاتی ہے، تو کیا ایسے بھی امکانات ہیں؟ سر محمد یونس، وائس چیئرمین BVH کیمسٹری ایسوسی ایشن۔ بات یہ ہے ایسے ممکنات تو بہت کم ہے جب کمپنی اور مینوفیکچر جو مال مارکیٹ کے اندر سپلائی دے رہا ہے وہ جتنا مینوفیکچر ڈسٹریبیوٹر کو دے رہا ہے اس حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے مارکیٹ میں دے رہا ہے تاکہ شارٹیج نہ ہو۔ اس میں ڈسٹریبیوٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں مینوفیکچر پرابلمز جو آ رہے ہیں، جو را مٹیریل ڈالر کے آئے دن انکریز ریٹ ہونے سے اور ڈریپ کے کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے یہ میڈیسن کی شارٹیج کے مسئلے آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ اپنی اقدام کرے تاکہ آگے مریضوں کو پریشانی نہ ہو۔ جان بچانے والی دواات ہیں، دل کی ادویات ہیں، ان سے آئے روز دن بہ دن انسانی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سدباب لیا ہے، کوئی ڈریپ کے معاملے صحیح کریں، کوئی را میٹیریل لوگوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس آئے گا تو ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں کسی بھی قسم کا کہ وہ میڈیسن شارٹ کرے یا بلیک میں بیچے۔ ڈسٹریبیوٹر ایسا نہیں کرتا، دکاندار کے پاس آتا ہے، دکاندار پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے پیشنٹس کو پوری میڈیسن دے اس کو، اور جو شارٹیج ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ اس کا بلیک مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ بلیک مارکیٹ کا ہمارے نہ یہاں کانسیپٹ ہے، نہ یہ مین مارکیٹ ہے، یہاں ہر 10 منٹ بعد کوئی نہ کوئی افسر گزرتا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز بھی اپنا پورا تعاون کر رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن گورنمنٹ کو اس لیول پہ سوچنا چاہیے کہ را میٹیریل کھل کے آئے اور انسانی جان اور بچانے والی ادویات کھل کے مارکیٹ میں آئے۔ بالکل جی، جو الٹیمیٹ سفر ہے وہ تو مریض اور لواحقین ہی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی مشکل ہو رہی ہے لواحقین کو، مریضوں کو، جب ان کا گزر بسر جان لیوا یہ جو امراض ہیں ان کی دوائیوں پر منحصر ہے، تو جب دوا نہیں ملے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کا آلٹرنیٹ موجود ہے اور کچھ میڈیسن ایسی نہیں ہے کہ جن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ جس طرح آپ سپوز یوروگرافر انجیکشن ہے، وہ ایکس رے میں لگایا جاتا ہے، جن پیشنٹس کو ضرورت کڈنیز کی تکلیف کے لیے، XYZ کسی بھی تکلیف کے لیے یوروگرافن کی ڈوز دے کے اس کو ایکس رے لیا جاتا ہے، CT اسکین لیا جاتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری میڈیسن ہیں جن کا آلٹرنیٹ ہے۔ ڈاکٹروں سے بھی ہماری گزارش ہے جو میڈیسن اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جن کمپنیوں کی،
उन कंपनियों की वो दवाइयाँ लिखें और जो नहीं आ रही उनको बराए मेहरबानी उनको ना लिखा जाए। बहुत इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो की जा सकती है कि डॉक्टरों को भी पता हो कि ये मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ताकि मरीज जो है उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जो दवा लिखी जाए उनको वहां से उनका मुतबादल भी मिल जाए। बिल्कुल जी, डॉक्टर के पास पूरी हिस्ट्री होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, एक एक चीज का होता है। देखें कंपनियों के जो एम्प्लॉइज है वो डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में आती है। डॉक्टरों से भी गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट के मसले मसाइल जो भी मामलात हैं उनको उसको मद्देनजर रखते हुए पेशेंट्स को वो उसको अल्टरनेट दवाई लिख लें, ताकि शॉर्टेज हो और इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात जो अवेलेबल है मार्केट में वो मरीज को आराम से मिल सके। वो बिल्कुल देखें जी, जो सूरत हाल है वो तो गैर यकीनी है। यहाँ पर जो मेडिसिन नहीं मिल रही उनको मसाइल को तो सामना है, मरीजों को भी, लवाहकीन को। जो केमिस्ट एसोसिएशन उनका भी यही कहना है कि इसमें ना कोई हुकूमत का कसूर है, लेकिन जो दरामदी खाम माल है वो अगर 100% आना है तो वो 20 से 25% आ रहा है, जिससे ये जुज़वी तौर पर शॉर्टेज जो है पाई जा रही है। और कुछ अद्वियात जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, कुछ अद्वियात जो हैं वो जुज़वी तौर पर आ रही है। लेकिन इस वाले से हुकूमत को इकदाम करने चाहिए कि मरीज जो है वो अल्टीमेट सफर कर रहे हैं और मरीजों के लवाहकीन जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनको अद्वियात नहीं मिलती हैं, तो जाहिर बात है इनका भी कारोबार जो है वो मुतासर होता है, साथ साथ मरीज जो हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुतालबा दोनों तरफ से यही है कि जो दवाइयाँ शॉर्ट हैं उनकी कमी को आने वाले दिनों में नहीं तो बिल्कुल फौरी तौर पर उनको पूरा किया जाए, ताकि मरीजों के साथ साथ जो केमिस्ट एसोसिएशन है, जो इस डीलर्स हैं, उनका कारोबार जो है वो भी स्मूथ हो सके और मरीजों को भी इस वाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। जी, मरीजों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहावलपुर से ताहिर जोया, जबकि रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। विटामिन सी और विटामिन अद्वियात महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। मरीजों और लवाहिकीन को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर अद्वियात की मुतबादिल मेडिसिन दस्तयाब ही नहीं है। केमिस्ट एसोसिएशन भी अद्वियात ना मिलने पर परेशान है।